بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، جو تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھا، 1336 ہجری میں پیدا ہوا۔ تیمور سلطنت کا بانی اور ایک تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا، اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ قرآن حافظ بن چکا تھا۔ تیمور ایک ترک قبیلہ برلاس سے تعلق رکھتا تھا جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے گاؤں کیس میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، 1336 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا جو زوال کے منازل طے کر رہی تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے۔ ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ تیمور کی فتوحات۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی مائندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں شغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 عیسوی بمطابق 786 ہجری میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر 785 ہجری میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 عیسوی میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا اور اس مہم کے دوران آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ اس کی مہم کے دوران اس نے گرستان پر بھی قبضہ کیا۔ 1391 میں تیمور نے خاندان سرائیکہ خان کے خلاف لشکر کشی کی، جو فوجی نقطۂ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ سرائیکہ خان کو سبیریا کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے خان کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، لیکن خان خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان ایک مستقل تنازع بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے خان بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا، کبھی خوارزم کے راستے اور کبھی آذربائیجان کے راستے۔ تیمور نے خان کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس میں لشکر کشی کی۔ اس میں پہلی لشکر کشی 1391 میں سیر دریا یعنی دریائے سیہو کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنی عظیم لشکر کو کاغستان کے راستے جنوبی ارتش میں بے آب و میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور دریا کے کنارے جو موجودہ سمارا کے قریب 18 اپریل 1391 کو خون ریز جنگ میں شکست دی۔ ایران پر لشکر کشی۔ روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، عالم مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ تیمور ایران کی مہم سے فرغ ہو کر ابھی تبریز واپس ہی آیا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ خان کے دربند کے راستے پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 کو خان کو ایک اور شکست فاش دی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیروردہ کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران تیمور ماسکو، کیف، کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براہ راست گرجستان اور تبریز 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔
ہندوستان پر حملہ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دلی پہنچا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا۔ وہاں دریا جمنا کی بلائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملیں۔ احمد جلائل سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا۔ اس کی اور قرہ یوسف ترکمان کے ورگلانے سے عثمانی سلطان بایزید ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس آیا۔ فتح شام 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب حماد حمص فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے فرار ہو چکا تھا۔ انتقال سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ چین میں ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور اس پر بھی حق پناہ حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کافران چین کے خلاف جہاد کر کے ان خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بورا تھا۔ دریائے سیر کو پار کر کے وہ منجمد ہو چکا تھا۔ جب وہ پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔